حامدا و مصلی اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن مسنون اعمال کیا ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن صبح جلدی اٹھا کرتے تھے، اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جلدی اٹھا کریں۔ پھر اس کے بعد عید کی تیاری میں سب سے پہلے آپ یہ کرتے کہ آپ مسواک کرتے، پھر اس کے بعد غسل کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو سب سے عمدہ اور اچھا کپڑا ہوا کرتا تھا وہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ پھر اس کپڑے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر و خوشبو بھی لگایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم عید کے دن عید کی تیاری کریں تو ان تمام کاموں کو بالترتیب کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہم اور آپ بن سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو کچھ میٹھی چیز کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، کان لا یخرج یوم الفطر حتی یاکل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے گھر سے عید الفطر کے لیے نہیں نکلا کرتے تھے جب تک کچھ کھانا لیتے تھے۔ اور کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ میٹھی چیز کھاتے تھے، اور اس وقت میں عام طور پہ میٹھی چیز میں کھجور ملا کرتی تھی، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کھجور کا استعمال کریں۔ طاق عدد آپ استعمال کرتے تھے، 1 کھجور، 3 کھجور یا 5 کھجور، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقہ پر جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانے کا انتظام کریں۔ اگر کھجور ہمارے گھر میں نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ سویاں یا اس کے علاوہ اور کچھ میٹھی چیز کھائیں، تاکہ سنت ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل چل کر کے جایا کرتے تھے۔ اس بات کو سنن ابن ماجہ کے اندر بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو پیدل جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ کا گھر عید کی نماز ادا کرنے جہاں آپ جا رہے ہیں وہ اگر نزدیک میں ہے اور پیدل جانے کے اوپر اگر آپ قادر ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کبھی اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایسا ٹرائی کریں کہ آپ بھی پیدل عیدگاہ کو جائیں۔ لیکن اگر آپ کا گھر عیدگاہ سے دور ہے اور آپ پیدل چلنے پہ بھی قادر نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو رہنے دیجئے، آپ اپنے حساب سے اپنی سواری کا استعمال کیجئے اور پھر عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلیے۔ اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر تشریق آہستہ آواز سے کہتے ہوئے نکلا کرتے تھے، اور تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو تکبیر تشریق کو ہم آہستہ آواز سے کہتے ہوئے نکلیں، یہ عید الفطر کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ عید الاضحیٰ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ عید الفطر ہو یا پھر عید الاضحیٰ ہو، جس راستے سے آپ جاتے تھے واپسی میں راستے کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو جاتے وقت میں ایک راستہ کا استعمال کرتے اور آتے وقت میں دوسرے راستے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سنت کو ادا کرنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ عیدگاہ میں پہنچ جاتے تو نماز عید ادا کرنے کے بعد خاموشی سے چاہیے کہ ہم خطبہ کو سنیں۔ خاموشی سے خطبہ کا سننا یہ سنت مؤکدہ ہے،
لہٰذا ہم اس وقت میں کچھ بھی گفتگو نہ کریں، کچھ بھی چوں چرا کی بات نہ کریں، اشارے سے بھی ہم کسی کو خاموش کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ تاکید سے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ عیدگاہ کے اندر پہنچ چکے ہیں تو عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کے اندر لگے رہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھی نفلی نماز آپ عیدگاہ کے اندر نہ پڑھیں، پڑھنا ممنوع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز ادا نہ کی ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز قضا کی نیت سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے وہ ادا پڑھ لے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ عیدگاہ کے اندر اعلان کرتے تھے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کہ بھائی جو لوگ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے ہوں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور فجر کی نماز قضا کی نیت سے پڑھ لیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بغیر فجر کی نماز کے عید کی نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر پیجامہ کے شیروانی کو پہنا ہوا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے اوپر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔